السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں مل بام بیٹھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت عظمیٰ پر رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے، اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا بھی عبادت ہے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر رب کائنات جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو گویا ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا جس نے الف لام میم یہ پڑھا تو گویا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں سورہ الانشقاق، سورۃ البروج اور سورہ طارق، سورۃ الاعلی اور الغاشیہ کا خلاصہ اور ان کے اہم مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورۃ الفجر، سورۃ البلد اور سورہ الشمس ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی صورتوں کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کے صورتوں کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ الانشقاق جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 84 ہے۔ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ قرآن کی باتیں جو ہیں وہ کوئی گڑے ہوئے قصے کہانیاں نہیں ہیں، نہ افسانے ہیں، بلکہ یہ سراسر حقیقت کا اظہار ہے۔ اس میں سچی اور کھری اور کھوٹی باتیں ہیں۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناک کا ذکر ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش نصیب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو گویا یہاں اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم میں سب جو باتیں ہیں وہ کھری اور سچی ہیں، اس میں کوئی کھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کے جتنے بھی آیات ہیں وہ صداقت پر مبنی ہیں، وہ رب کائنات کا کلام ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر اگلی سورت جو سورہ البروج تھی، قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورت کا عدد جو ہے 85 ہے۔ اس سورت میں ان لوگوں کو دھمکی دی گئی جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں نجران کے حق پسند عیسائی اہل ایمان کو یہودی بادشاہ نے آگ سے بڑے گڑھے میں پھینکوا دیا تھا۔ اس صورت کا موضوع کفار کو ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق تھی، تیسری سورت جو ہم نے پڑھی تھی، قرآن مجید کی سورہ نمبر 86 ہے۔ اس میں 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔
اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 61 اور حروف کی تعداد 254 ہے۔ یہ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بتایا گیا انسان کو کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرام کاتبین لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اگر تمہیں قیامت میں کچھ شبہ ہے تو پھر اپنی تخلیق پر غور کر لو۔ جس طرح رب کائنات نے تمہیں ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اسی طرح وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ یقیناً وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان جن چیزوں کو ان دنیا میں چھپاتا تھا وہ سب ظاہر ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فصیل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 87 ہے۔ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے کلمات کی تعداد 72 ہے اور حروف کی تعداد 299 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم قرآن آہستہ آہستہ جو ہے سارے کا سارا آپ کو پڑھا دیں گے، اور آپ اس سے کوئی حصہ بھی نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بلانا چاہیں، اور وہ جو بلانے والا حصہ ہوگا اس کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اور وہ مانے یا نہ مانے اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، عاقبت کا ڈر ہوگا، تو وہ آپ کی باتوں کو، آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں گے، اور جو لوگ قبول نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور پھر بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر اور نماز اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورت کے اختتام میں بتایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی علائشوں سے پاک کرے گا، اس سے اچھے جذبات اور خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال پیدا کر لے گا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہے وہ اصول جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے قیامت کا، چونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈانپ لیں گی، اس لیے اس کو غاشیہ کہتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 88 ہے۔ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں 26 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 93 ہے، اور اس کے حروف کی تعداد 384 ہے۔ اس سورہ میں قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کیا گیا۔ قیامت ایک مصیبت ہوگی جو ہر طرف چھا جائے گی اور سب کو ہر طرف سے جو ہے ڈانپ لے گی۔ انسانوں کے اس دن دو بڑے گروہ ہوں گے، ایک کے چہروں پر جو ہے ذلت ہوگی، مشقت ہوگی اور تھکان کے آثار نمایاں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرے گروہ کے چہرے پر جو ہے خوشی اور بشاشت سے دمک رہے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس صورت میں انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو قیامت کے دن فیصلے کے بعد شروع ہوگی۔ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل فرمایا گیا کہ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ساری یعنی اونٹ کے بارے تخلیق کے بارے میں، زمین، آسمان، پہاڑوں، زمین، یہ ساری چیزوں کی تخلیق کے بارے میں یہاں انسان کو بتایا گیا کہ اس پر غور و فکر کر کر وہ رب کائنات کو پہچانے۔ اس کے بعد یہاں ہماری جو ہے آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ الفجر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ سورہ فجر جو ہے اس میں 30 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 137 اور اس کے حروف کی تعداد 485 ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا عدد جو ہے وہ 89 ہے، 89، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں ہی نازل ہوئی۔ اس صورت میں صبح کی اور 10 راتوں کی
جفت اور طاق کی قسم کھا کر ان باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کا اس سورہ میں ذکر ہے، یعنی انسان کی عزت اور ذلت اور اس کے اعمال اور برتاؤ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آدمی دولت اور مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جب مل جائے تو اس پر اتراتا پھرتا ہے، اور نہ ملے تو پھر منہ بنا کر پڑ جاتا ہے، یعنی چڑچڑاپن آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں دیکھیں کہ ارشاد ہے کہ اے انسانوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مال کے پیچھے دیوانوں بولوں کی طرح دوڑتے ہو اور اس کے حاصل کرنے میں جائز اور ناجائز طریقوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ ہم تمہاری ہر بات دیکھتے رہتے ہیں اور وقت آنے پر سب کچھ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ اس دن تمہیں معلوم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں کو سخت سزا دینے والا ہے، اور وہ اپنے فرمانبردار بندوں کو اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دینے والا ہے۔ لیکن اس وقت معلوم ہونے سے انسان کو فائدہ نہ ہوگا۔ فائدہ تو جب پہنچ سکتا ہے جب ان باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے اور قرآن کے اندر جو ہے وہ غور کرنے سے یہی دنیا میں مان لیا جائے۔ نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ دنیا میں سوچ سمجھ کر ان سب باتوں کو دل سے مان لے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بھیج کر اور انہیں قرآن دے کر اچھی طرح واضح کر دی ہیں، ورنہ مرنے کے بعد حقیقت حال سب معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت کا ماننا جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، کچھ نفع نہیں دے گا۔ وہاں تو فقط اچھے کاموں کی جزا ملے گی اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ سورہ فجر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سورہ جو ہے انسان کو ایک بہت ہی ضروری بات بتاتی ہے جس کی طرف بہت کم توجہ کرتا ہے انسان، حالانکہ اس کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسے کبھی کامیابی، نہ زندگی کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی۔ انسان دنیا کی ظاہری حالتوں کے الٹ پھیر میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ صبح اور شام کے تغیر اور تبدل میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو دلچسپی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دلچسپی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ عوام کے تغیر و تبدل سے مزہ اٹھاتا ہے اور ہر موسم میں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سامان اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو مختلف تعداد میں جمع ہوتے دیکھتا ہے۔ بعض تعداد 2 پر تقسیم نہیں ہوتے، مثلا 3 اور 5 وغیرہ، تو انہیں وہ طاق کہتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ 2 پر تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے وغیرہ، تو ان کا نام ہوا جفت رکھا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے کسی کو اپنے لیے مبارک سمجھتا ہے اور بعض کو منحوس سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی کو فقط بیرونی حالات کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ اگر اسے مال ملنے لگتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر مفلسی نصیب ہوتی ہے تو وہ رنجیدہ اور اداس ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان زندگی کے مختلف حالات کو زندگی مانتا ہے اور انہی کے ہدیڑ پن میں مصروف رہتا ہے، یعنی مصروف ہو جاتا ہے، مال و دولت کو زندگی کا خلاصہ سمجھتا ہے اور اسی کے جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو پیسہ نہیں ہوتا تو اس کے فکر میں اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ انسان کو اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ تیری زندگی کچھ اور چیز ہے، مالداری اور مفلسی میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل زندگی جو ہے انسان کی اللہ عز و جل پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور قرآن حکیم کی آیات پر ایمان لانا اور اس کے آگے سر جھکا کر اس کے حکم بجا لانے کا نام جو ہے وہ اصل جو ہے زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے حالات میں تغیر و تبدل دیکھ کر اور خود انسان اپنے حالات کو مختلف بنا کر، یعنی انسان کے حالات کو مختلف بنا کر، اس سے مقصود انسان کا امتحان لینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ تمہارا امتحان لے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کی آزمائش کریں گے، آپ کا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے یعنی ڈر کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے۔ تو جو لوگ اس پر صبر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ انہیں خوشخبری سنا دیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ
دنیا کو اس کے لیے دارالعمل بنایا گیا اور آخرت کو اس کے لیے دارالجزا بنایا گیا۔ یہ دنیا میں انسان کو فرصت دی گئی کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، تاکہ جو اس کا پرماننٹ گھر ہے، ابدی گھر ہے، جہاں راحتیں اور مسرتیں ہیں، اس کے لیے یہاں تیاری کرے، تاکہ پھر وہ ہمیشہ راحت اور مسرت کی زندگی گزارے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ جس حال میں ہو، جس ماحول میں ہو، اس کے مطابق اور مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرے، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے، تابعداری کرے، اور پھر قرآن کی آیات پر عمل کرے، قرآن پر ایمان لائے اور اس کا انکار نہ کرے، اور ہر حال میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس میں سے محتاجوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو، جب قحط کا زمانہ ہو تو ان کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے، تاکہ وہ اجر کا مستحق ٹھہرے۔ یہ حقیقت میں رب کائنات نے جو اس کو مال عطا کیا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے، رب جب چاہیں گے تو واپس بھی لے لیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مال عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس میں سے اپنے اہل و عیال اور محتاج اور رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کریں، اور پھر اپنے آپ اچھے اخلاق سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اچھے اخلاق سکھائیں۔ پھر انسان کو اپنے سے پہلوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، پہلے قوموں سے، کہ طرح طرح کے ان پر عذاب آئے، انہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے اپنی کتابوں توراۃ، زبور اور انجیل کو جھٹلایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب کے ذریعے، کبھی ان پر اندھی کے ذریعے عذاب آیا، کبھی طوفان کے ذریعے عذاب آیا، کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی ان کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ تو رب کائنات یہاں فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی، قوم عاد اور قوم ثمود، ان لوگوں کے قصوں سے جو ہے وہ آپ عبرت حاصل کریں۔ ان لوگوں نے زندگی کے اصل مقصد کو جو ہے وہ بلا دیا تھا، اور دنیاوی شان و شوکت کے حاصل کرنے میں لگ گئے، اور سمجھنے لگے کہ مال اور زارہ اکٹھا کرنا اور دوسروں کو دبا کر رکھنا، ان پر ظلم و ستم کرنا اصل زندگی شاید یہی ہے۔ تو اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کیا، اور آخرت میں ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ زندگی کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو آنکھوں کے سامنے رکھے، اور خوشحالی میں اس کا شکر بجا لائے، اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرے۔ اگر تنگ دستی ہو تو وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے، اور نہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لائے، اس کا بندہ بن کر رہے، اس کا شکر ادا کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، جو جنت کے مستحق ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیں آپ نے کہ رب کائنات نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، اور صبح کی قسم جس سے ظلمت چھٹ گئی ہو، ولیال عشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، یعنی اس سے ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں، یا پہلے عشرہ محرم کی راتیں ہیں، یا اول عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، یا جو برکات و درجات سے معمور ہیں وہ راتیں مراد ہیں۔ اور والفجر سے مراد ہر روز کی صبح یا نماز فجر، یا بطور خاص ماہ ذی الحجہ کی پہلی صبح، یا یکم محرم کی صبح، یا عید الاضحیٰ کی صبح۔ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے، جن کی بعثت سے شب ظلمت کا خاتمہ ہوا اور صبح ایمان جو ہے وہ پھوٹی۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ یہاں دیکھیں کہ جفت جوڑا سے مراد کل مخلوق ہے جو جوڑوں کی صورت میں پیدا کی گئی، اور طاق فرد و تنہا سے مراد خالق وحدہ لا شریک ہے۔ یا شف یوم نحر قربانی اس سے مراد ہے، اور وتر سے یوم عرفہ حج ہے۔ یا شف سے مراد مفسرین نے کہا کہ دنیا کے شب و روز ہیں، اور پھر وتر سے مراد سال بھر کی برکت والی طاق راتیں ہیں، مثلا شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر وغیرہ، جو پہ رجب، شعبان اور رمضان میں آتی ہیں۔ یا شفع سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا پہلا جوڑا ہے، اور وتر سے مراد تنہا حضرت آدم علیہ السلام جن سے تخلیق انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک ہوا۔ ارم ذات العماد، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح بڑے بڑے بلند اور عالیشان محلات میں رہتے تھے۔
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے قرا میں چٹانوں کا کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کا تعمیر کر ڈالا. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا کیا اشر ہوا جو بڑے لشکروں والا اور لوگوں سے کو میخوں سے سزا دینے والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جن نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول رب اکرمن، مگر انسان ایسا کہ جب اس کا رب اسے راحت اور آسانیاں پہنچاتا ہے، آسائشیں پہنچاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، اس نے مجھے عزت سے نوازا اور نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا. لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، جب تکلیف پہنچتی ہے، جب رزق کم کر دیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت مال و دولت کے ملنے پر نہیں، تم یتیموں کی قدر و اکرام کیوں نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور پھر وراثت کا سارا سامان سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، کہیں افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال اس درجہ یعنی اس سے محبت کرتے ہو، حد درجہ سے بڑھ کر مال و دولت سے محبت کرتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا، اور یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار کھڑے ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا جو آج میرے کام آتا. جیسے رب کائنات نے فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر فرمایا فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی اور عذاب دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جکڑے کی طرح اور کوئی جکڑ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تم اپنے رب کی طرف لوٹا، تم اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب. فادخلی فی عبادی، بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں کس طرح تذکرہ کیا گیا ان چیزوں کا، یعنی انسان کی جو طبیعت ہے، نیچر، فطرت بتائی گئی کہ جب کوئی آسانی پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اس نے میرے اوپر نعمتیں بھیجی. جب تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا. اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو آنکھوں کے سامنے رکھے، خوشحالی میں اس کا شکر بجا لائے اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرے. اگر تنگ دستی ہو تو اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے اور نہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم بجا لائے اور اس کا بندہ بن کر رہے. ایسے ہی لوگ جو ہیں جنت کے مستحق ہوں گے. اگر آپ غور کریں تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں 4 شہادتیں پیش کی گئیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یعنی یہاں بتلایا گیا ہے کہ قوموں کی تباہی ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور آخرت کی سزا دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہوگی. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم اور گزرتی ہوئی رات کی قسم، یہ 4 قسمیں اٹھائیں گئیں اور فرمایا ان تمام قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے. خدا کے دشمن یقیناً سزا پانے والے ہیں. قوم عاد کو دیکھو، بڑے بڑے محلوں میں اور مضبوط ڈیل ڈول والے تھے
قوم سمود اور فرعونیوں پر خدا کے عذاب کی تباہ کاریاں ذرا ملاحظہ کرو کہ فرعون کو جو ہے کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا، قوم سمود کو کس طرح کڑک اور زلزلوں کے لیے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر فجر کے یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجرموں کی گات میں ہے، فجر کے قسم اٹھائی، جفت و طاق کی قسم اٹھائی، 10 راتیں، اور جب رات لگنے لگے یعنی گزرنے لگے تو یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ فرمایا عاد، ثمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم و حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی جو ہے محبت میں اندھا ہونا اور برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس بات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ اس میں 4 قسمیں جیسے میں نے عرض کیا کہ کھائی گئیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ ان 4 قسموں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان پر عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین جو ہیں وہ نمایاں طور پر مذکور ہیں۔ قوم عاد، ثمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے اجمالی قصے کو بیان کیا گیا، اور پھر جو اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جیسے ابھی سورہ بقرہ کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے، کبھی ڈر کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آزمائیں گے، لیکن جو اس آزمائش پر پورے اتریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پھر بتایا گیا کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس کی راستے میں خرچ نہیں کرتا، حالانکہ حقیقی مالک اس مال کے اللہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مال اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر دیا ہے، اور پھر وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی نہیں۔ یہ 15 نمبر سے لے کر 20 نمبر تک کی آیات میں اس موضوع کا جو ہے بیان ہوا۔ پھر قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ 21 نمبر سے لے کر پھر آگے 30 نمبر تک کی آیات میں اس کا موضوع ہے، یعنی ان مضامین کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ان آیات میں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کو جو ہے وہ دعوت فکر دی گئی، فکر و نظر، یعنی تدبر کرے، غور کرے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے جو ہیں، اور پھر مقام عبرت، پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرے۔ پھر انسان کا جو حال ہے، اس کی طبیعت اور نیچر کے بارے میں بتایا گیا۔ انسان کا جو غلط طرز عمل ہے کہ وہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا، دوسرے لوگوں کی ترغیب نہیں دیتا، اس غلط طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر وہ اس روش پر قائم رہا تو پھر جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر قیامت والے دن جو بے سود حسرت اور تمنا ہوگی، جو ندامت ہوگی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر بندہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ جو ہے آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن اس کی وہ تمنا کوئی کام نہیں آئے گی، اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، اور نہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو جکڑیں گے ان کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو فرمائیں گے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح سے کہ تم اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو، اور تم اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جو اگلی صورت ہے وہ سورہ البلد ہے۔ سورہ البلد جو ہے
اس میں 20 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کلمات کی تعداد 82 ہے اور حروف کی تعداد 347 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في قبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يراه احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة واطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے جو ہے سورہ نمبر 90 ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے بہت ہی شروع ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 آیات اور ایک رکوع ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ پہلی صورت یعنی سورہ فجر میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے عدلتے بدلتے حالات جو ہیں ان کی دلچسپیوں اور فکروں میں ہر وقت مت پھنسے رہو، بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی سنوارنے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور وہ عقیدے اور ایسے کام اختیار کرنے چاہیے جس سے تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاؤ، دونوں میں تمہیں کامیابی مل جائے، دونوں میں تم فلاح پانے والے ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ اس صورت میں انسان کو شہر کے اندر جو ہے مل جل کر رہنے کا جو ہے طریقہ بتایا گیا، کیونکہ انسان شہر بنائے بغیر اجتماعی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی زندگی جو انسان کی زندگی کی اصل تکمیل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہے۔ اس لیے شہر والوں پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کا اسے علم ہونا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ اس شہر مکہ کی حالت پر غور کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، یعنی کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا، اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ وہ انت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس میں رہائش پذیر ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں خود اس شہر میں رہنا پڑ رہا ہے۔ شہر کی زندگی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں باہمی رشتوں اور قرابتوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر کام میں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ محنت اور مشقت کرنی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چیز، ہر طرح کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے اس بات پر اترانا نہیں چاہیے کہ اس کے پاس بہت سا مال ہے اور وہ اسے جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے، فضول خرچیوں میں، شاہ خرچیوں میں، تو کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولے نہ۔ اللہ نے اس کی بہترین شکل بنائی، 2 آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، اونٹ عطا کیے، جس سے اس کا چہرہ بالکل ہی موضوع ہو گیا۔ پھر اسے سمجھ اور عقل عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، جس سے اگر وہ ٹھیک کام لے تو اپنا بھلا برا اچھی طرح پہچان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ کن باتوں میں اس کا نفع ہے اور کن باتوں میں اس کا نقصان ہے، کون سی باتیں اس کے لیے مضر ہیں اور کون سی باتیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کون سی باتیں اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہیں اور کون سی باتیں اسے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جائیں گی۔ یہ سب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے، چونکہ عقل سلیم سے اگر انسان ان باتوں پر غور کرے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر، یہ سارے تکوینی دلائل جو ہیں، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اونٹ کو کس طرح پیدا کیا، کتنا بڑا جانور ہے، آسمان کو کس طرح چھت بنا دیا، زمین کو کس طرح بچھونا بنا دیا، آسمان سے کس طرح پانی اتارا، ان ساری چیزوں پر، ان تکوینی دلائل پر جب انسان غور کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرے پالنے والا ہے، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا
کہ افسوس ہے اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ دین کے اونچے اونچے اور بڑے بڑے کام انجام دیتا، قیدیوں کو چھڑاتا، جو غلام تھے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا۔ اس کو میں نے مال عطا کیا تھا، اس کا امتحان تھا، مسکینوں کو مصیبت سے نجات دیتا، اور اگر اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ ان کی گرم لوہے کو ان کی جو ہے پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس دنیاوی زندگی میں ہمیں اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ ہرگز نہیں اترانا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ تھے جو ایک دنوں میں جو ہے سارا مال و دولت ان کا چلا گیا اور وہ فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے کھڑے تھے، اور کتنے فقیر تھے جو دنوں میں امیر ہو گئے اور لوگ ان کے سامنے جو امیر تھے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ یہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں، اس لیے انسان کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا اور زیادتی فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی صرف ایک نعمت جو انسان کی سانس سے ایک دفعہ باہر آتی ہے اور ایک دفعہ اندر، اس پہ 24 آور ساری زندگی جتنی رب کائنات نے اس کو عطا کی ہے اس پہ عبادت کرتا رہے تو اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو باقی نعمتوں کا ہم شکریہ کیا ادا کریں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کرنا چاہیں تو رب کائنات نے کہا نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب کائنات نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دمشق کے بازار میں چل رہے تھے، سخت دھوپ تھی، گرمی تھی، تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ پاؤں جب چلے تو کہا رب کائنات تو کیسا رب ہے، میں تیرا عبد ہوں، تو نے مجھے جوتے عطا نہیں کیے۔ جب مسجد امیہ کے باہر گئے تو دیکھا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو چیخ کر پکارا یا رب تو بڑا کریم رب ہے، تو نے مجھے پاؤں عطا کیے، مجھے جوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں جن کو رہنے کے لیے، سر ڈانپنے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو پانی پینا میسر نہیں ہوتا، گندا پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں، پھر دیکھیں کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز آپ نے جو اپنے ہاتھوں سے بھیجی ہوگی وہ آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ساری زندگی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کرتے تو ہمارے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ اس لیے وہی عمل اچھا ہے جو اپنے ہاتھ سے آپ کر دیں گے۔ اس دن آپ دیکھیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں آپ جلدی جلدی میت کو دفن کرو تاکہ فارغ ہو جائیں، ہم اپنے معمولات زندگی شروع کریں۔ یعنی کچھ لوگ گھر میں کچھ دیر یعنی غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، پھر جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جنازے سے جو دوست عزیز و اقارب ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہ قبر تک چلے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، آپ کے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، پھر یہ آپ کے اعمال ہیں اور آپ ہیں۔ اس لیے اس قبر کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ امام رافی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ شافی کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل شیء تترکہ وراءک الا القبر امامک، کہ دنیا کی ہر زندگی آپ کی چیز آپ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، قبر آپ کے آگے ہے۔ اس لیے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو ہماری ابدی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، جو چند دنوں کی زندگی ہے، جو زیب و زینت اور لاب ہے، تماشا ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ ساری عورتوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، چوپائیوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، زمینوں کی محبت، رب کائنات نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز رب کائنات کے پاس ہے اور وہ اس کی جنت ہے، جنت عرضها السماوات والارض۔
اس زندگی میں پھر آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس لیے اگر اس زندگی میں ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق ڈال لیا تو اخروی زندگی ہماری اچھی بن جائے گی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ قید کے زمانہ میں اپنے جمع کیے ہوئے غلہ میں سے مفلسوں کی خبرگیری کرتا، یتیموں کی خبر رکھتا، رشتہ داروں کی ہر طرح مالی اور جانی مدد کرتا، پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور لوگوں سے کہتا کہ مصیبت کے وقت جو ہے وہ گھبرانا مت، صبر کرو، صبر سے کام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے لیے ذریعے جو ہے اللہ سے مدد مانگو۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صابرین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی ایک بہت بڑے محدث تھے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جب شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہوئی کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور یہ جو تھے سیاہ رنگ کے تھے، تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ جو ہے اس سے اس نے کہا کہ میں اللہ کا صبر یعنی شکر کرتی ہوں اور آپ صبر کرتے ہیں، ہم صابر اور شاکر ہیں، تو صبر اور شکر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی اس خاتون نے ان سے شادی اس لیے کی کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے عالم ہیں۔ وہ خوبصورت نہیں تھے لیکن ان کا دل خوبصورت تھا، ان کا رنگ سیاہ تھا لیکن ان کا دل جو تھا وہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ تقوی کے بہت اعلیٰ معیار پر تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے ہر چیز میں معیار جو ہے وہ تقوی بنانا چاہیے، وہ اچھے اور برے اعمال بنانے چاہیے۔ مال و دولت اور ان کے لیے جو لوگ اپنے رشتے استوار کرتے ہیں وہ دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ لالچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اصل جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے رشتہ ہوتا ہے، جیسے آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، یعنی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے 2 لوگ یہ بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے ملے اور اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو یہ قیامت کے دن بھی یہ تعلق باقی رہنے والا ہے اللہ کے لیے۔ آپ کے خونی رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کے جو اخوت فی اللہ ہے، اللہ کے لیے جو آپ کے بھائی ہیں، جو رشتے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اس آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کیا کرو۔ جو لوگ زندگی کے ان فرائض کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور آپس میں نیک کاموں کے اندر میل جول بڑھائیں گے، یہ لوگ ہیں جو کامیاب رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ان کا بھلا ہوگا۔ لیکن جو لوگ ہماری آیات کو خاطر نہ لائیں گے، جھٹلائیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے رسول کو جھٹلائیں گے، ہمارے رسولوں کو اذیتیں دیں گے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جہاں دنیا کی زندگی میں تو جیسے تیسے وہ چند دنوں کی جو ہے وہ میل موج میلہ ان کا لگ جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، اور آتا ہے کہ ہر طرف سے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اسلام میں ایک شہری کے کیا فرائض ہیں، تو اسے اس صورت کو غور سے پڑھنا چاہیے اور گہرے فکر سے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اسے بخوبی پتہ چل جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس قدر بد سلوکی پر کمر باندھی ہوئی تھی، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ہاتھ سے بھی زبان سے بھی، کوئی کسی چیز میں کسر نہیں رکھتے تھے، جس کا ذکر سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ سے طائف کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف میں مجھے جو مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں، میں نے کبھی ایسی تکلیفیں نہیں زندگی میں دیکھی۔ آپ کے پاؤں مبارک لو لہان ہو گئے۔ اب وہاں طائف میں گئے تھے کہ شاید یہ میرے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا پاس کر لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر رب کائنات نے کس طرح آپ کی تسلی کی، اس کے بعد کس طرح
रब कायनात ने आपको अनामात अता फरमाए। फिर इसमें इंसानों को बतलाया गया कि शहर बनाकर रहना इंसान की फितरत है, क्योंकि जब इंसान घर बनाता है और औलाद शुरू होती है, शुरू हो जाती है, फिर आबादी बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपस में मिलजुल कर रहने का ये सबसे पहला असूल ये है कि हर इंसान समझ ले कि माशी ज़िंदगी में उसको निकम्मे पड़े रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। हर इंसान अपनी मकदूर पर अपनी यानी मेहनत करेगा, अपने साथियों की ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल करने में कोशिश करेगा, मेहनत और मशक्क़त करेगा, और उसे मेहनत और मशक्क़त करनी चाहिए। क्योंकि किसी शायर ने कहा कि मन तलबल औला, जिसने बुलंदियों को तलाश किया, मिन गैर किद्दिन, यानी मेहनत और मशक्क़त के बगैर, जदोजहद के बगैर, मन तलबल औला मिन गैर किद्दिन फ़क़द दाल उम्र फ़ी तलब गैर मुहाली, तो उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे मकसद में ज़ाया कर दिया जिसको वो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। अब देखें कि ज़िंदगी में मशक्क़त के बगैर आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती। एक स्टूडेंट है, कितना वो मेहनत करता है, पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, रातों को जागता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उसको बड़ी मुसरत होती है। एक खाना पकाने में ख़वातीन कितना वक्त लगाती हैं, लेकिन जब खाना दस्तरखान पे सजता है और इंसान खाता है तो उसको कितनी मुसरत होती है। तो हर चीज़ इसी तरह, यानी इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़रतें भी हैं, गम भी हैं, शकावत भी है, सआदत भी है, लेकिन अगर इस पे इंसान सब्र से काम लेगा, अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करेगा, कुरान की आयत पर अमल करेगा, तो जो जन्नत इनाम है वो देख के फिर इंसान के सारे जो शकवे ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। फिर फरमाया गया कि यहाँ इंसान मुख्तलिफ हैं, हर किसी की ज़हनी इस्तेदाद मुख्तलिफ है, उसकी जिस्मानी क़ुव्वतें यकसां नहीं हैं, इसलिए हर एक की कोशिश का नतीजा अलग अलग है। बाज़ लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो रब कायनात उनको बहुत माल और दौलत अता कर देते हैं। बाज़ लोग बड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं लेकिन वो नतीजा नहीं निकलता। ये तो रब कायनात के हाथ में हैं ये चीज़ें। तो किसी का दिमाग तेज़ होता है, किसी के हाथ पाँव बहुत चलते हैं, हाथ पाँव के काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो तिनका भी तोड़ नहीं सकते, हर चीज़ दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि वो करके दे दें। तो फरमाया कि यहाँ थोड़ी सी कोशिश इंसान जो है उसको मशक्क़त करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो कई लोग जो हैं बड़े पापड़ बेलने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत बस अपना गुजारा कर लेते हैं। बहरहाल मालदार हो या मुफलस, हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए कि जिसने ये सारी कायनात पैदा की है, इसके कुदरत के तहत सारी चीज़ें हैं। मालदार को हरगिज़ ये अख्तियार नहीं कि वो अपने माल को जिस तरह चाहे खर्च करे, खूब गुलछले उड़ाए और अपने माल को जिस तरह चाहे खर्च करे और दूसरों को तरसा खूब खाए पिए, शाह से मर्जी अपने माल को उड़ा दे, बड़े बड़े महल्लात तामीर करे, और फिर उन महल्लात में रहता कौन है? पता नहीं कहाँ के लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, और फिर उन्हीं महल्लात को बसाने के लिए फिर उन लोगों को पैसे भी देता है। तो ऐसी चीज़ें आप क्यों करते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस होंगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी में रहें। यानी आप देखें कि आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल की कमाई से जो है वो सोने के महल्लात कभी भी तामीर नहीं किए जा सकते। इसलिए इंसान को ज़रूरत के मुताबिक इस दुनिया में रहनी चाहिए, और जिन लोगों को रब कायनात ने माल अता किया है उनको चाहिए कि दूसरे गरीब लोगों की वो मदद करें, उनके साथ शेयर करें। तो जहाँ देखें फरमाया गया कि ये इंसान जो है ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करता है, उन पर फ़ख्र करता है, जब शादी ब्याह आता है तो उस पर बेतुका खर्च करता है। याद रखें कि इसके करतूत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खूब मालूम है और वो खूब देख रहा है। क्या ये अपने रब को पहचानता नहीं? वो रब जिसने इसको ज़बान दी, जिसने इसको 2 आँखें अता की, जिसने इसको ओंठ दिए, जिसने इसको अक्ल सलीम दी, जिसके ज़रिए वो खैर और शर में तमीज़ करता है, तो क्या वो रब को पहचानता नहीं है? वो अच्छे और बुरे को पहचानता नहीं है? ऐ इंसान, अब सुन, तुझे अपनी ख्वाहिशें दबा कर अपनी दौलत किस तरह खर्च करनी चाहिए। जो शख्स दूसरे की ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा हो या किसी और मुसीबत में फंसा हुआ हो, यानी ग़ुलाम हो, तो उसे आज़ाद करना चाहिए। अपनी दौलत इसके यानी आज़ादी में सर्फ कर दे। कैद के ज़माने में यतीमों और मोहताजों को खिला पिला कर इनकी भूख प्यास से इन
دینے میں مدد کرے، اللہ پر ایمان لائے اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے، وہ اچھے اخلاق سیکھے۔ ان کو تعلیم دے کر پھر یہ تعلیم دے کہ مصیبت سے گھبرائیں نہیں، صبر و تحمل سے کام لیں اور باہم ایک دوسرے پر رحم و مہربانی کرتے رہیں۔ جنہوں نے ان اصولوں کی پابندی کی وہ لوگ واقعی خوش قسمت ہیں، یعنی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنی دولت صرف کی، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی آیات پر ایمان لائے، تو یہی لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں اور ان کا دونوں جہاں میں بھلا ہوگا، اس دنیا میں بھی وہ کامیاب و کمران ہوں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں 3 قسم کے لوگوں کا سورہ بقرہ کے شروع میں کیا، مومنین کا، کفار کا اور منافقین کا۔ تو ان میں سے مفلحین جو ہیں، کامیاب جو ہیں، ہدایت یافتہ، وہ یہ متقین ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جنہوں نے قرآن حکیم کی باتوں کو جھوٹ موٹ کی باتیں سمجھا وہ بدبخت اور شقی اور کم نصیب لوگ ہیں۔ انہیں دنیا میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ سراسر غلط چال چل رہے تھے اور پھر مرنے کے بعد وہ دوبارہ پیدا ہوں گے تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آگ کے ڈیر میں ڈال دیے جائیں گے اور ان چاروں طرف سے ان کو آگ جو ہے گھیر لے گی اور کھڑکیاں اور دروازے جو ہے بند کر دیے جائیں گے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آرام کے لیے، محنت کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی کامیابی اس دستور حیات کے ساتھ وابستہ ہو جانے میں ہے۔ اس سیر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں اور ساری مخلوق کی قسم ہم نے انسان کو سخت مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا قابو نہیں، اس نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے، اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کو زبان عطا نہیں کی، 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے دونوں راستے بتلا دیے، مگر جو شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ غلام کا آزاد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کو کھلانا، محتاجوں کو کھلانا، ان کی مدد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ تو جو اس کو چاہیے کہ نیکی کے ان کاموں کو انجام دینا، مگر یہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی تاکید کی، تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ ان میں شامل ہو جاتا تو یہ بھی آج دانے ہاتھ والے، جن کو دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اس کو نامہ اعمال جو ہے وہ بھی دانے ہاتھ میں دیا جاتا اگر یہ ایمان لے آتا اور یہ سارے کام کر لیتا۔ کافر بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کو دوزخ میں بھر کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہاں چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں یہ بتایا گیا۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا سکھائے۔ سورہ یہ بلد جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں اور اس سورت کا موضوع جو ہے وہ انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ یعنی سورت کی ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ رب کائنات نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی جو ہے مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ ہے اور کبھی بیماری ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی حوادث اور علام ہیں، پھر بڑھاپا ہے، موت ہے، کبھی قبر کی تاریکی ہے اور کبھی منکر و نکیر کے سوالات ہیں۔ قیامت اور اس کی ہولناکیاں غرض کے ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر گمانڈ تھا، وہ فخر اور ریا کی نیت سے مال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، اونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمت تھیں۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان و عمل صالح کے علاوہ کوئی جو چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ پھر سورت کے اختتام پر ان لوگوں کے لیے کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا، یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کی گئی اس سورہ مبارکہ میں۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں دیکھیں کہ انسان کا اس میں ناشکرہ ہونا بیان کیا گیا، اس کو فلاح کا راستہ بتایا گیا، اور اب یہاں دیکھیں کہ کس انداز میں اس سورہ مبارکہ میں
ان نعمتوں کا تذکر کیا گیا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو زبان اور اونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین، اور خیر و شر کے نمایاں راستے بھی دکھا دیے. تو اس سورہ مبارکہ کا پھر یعنی اس پہ خاتمہ ہوتا ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، یعنی اہل شقاوت اور عذاب ہیں، جن کے چہروں پہ اس دن افسردی ہوگی، سہ چھائی ہوگی، تھکان ہوگی، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے. علیہم نار موصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ چھائی ہوگی. اس اگلی سورت جو ہے سورہ الشمس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود اذ انبعث اشقاها لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس جو ہے پوری تلاوت کی ہے. ابھی ہم اس کے مضامین پہ آتے ہیں، تو پھر ساتھ ان آیتوں کو لے کے انشاءاللہ ان کی مضامین پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ سورہ شمس میں کیا ہے. ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا عدد جو ہے وہ 91 ہے، اور یہ مکہ میں پہلی صورتوں کے ساتھ نازل ہوئی. پہلی صورت میں یعنی سورہ بلد میں انسان کو شہری زندگی کے اصول سمجھائے گئے تھے. اس صورت میں اسے اپنی ذاتی اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی بہتر کرنے کے لیے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے. اس کے کلمات کی تعداد 56 اور حروف کی تعداد 456 ہے. اب یہاں دیکھیں کہ انسان کو جس طرح ظاہری اصلاح کی ضرورت ہے، جس طرح وہ اپنے جسم کو سنوارتا ہے، لباس خوبصورت پہنتا ہے، اسی طرح ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، اس کو روح کو بھی جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی روحانی غذا ہے. وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ عبادت ہے، وہ قیام اللیل ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح کی غذا ہیں. جو انسان اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی جاتی ہے، اور اس کے ایمان میں جو ہے وہ زیادتی ہوتی جاتی ہے، اور اس کے اندر ثابت قدمی اور استقامت آتی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ دنیا کا انتظام اس پر قائم ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے مقابل کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جیسے سورج کی گرم روشنی، چاند کی ٹھنڈی روشنی، دن کا اجالا، رات کی تاریکی، اونچا آسمان اور نیچی زمین، دنیا کی گرمی اور ٹھنڈک، اجالے اور اندھیرے، بلندی اور پستی کا نمونہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے. اس کے نفس میں بلائی اور برائی دونوں کے استعداد رکھ دی گئی ہیں. پھر اب دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ بلائی کی طرف جھکے گا تو زندگی میں کامیاب ہوگا، اور برائی کی طرف جھکے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، قرآنی آیات پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، فلاح کامیاب ہو جائے گا. اور اگر ان سے اعراض کرے گا تو پھر رب کائنات نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے احکامات سے اعراض کرے گا، میری آیات کو جھٹلائے گا، پھر اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا دنیا کی زندگی میں اس کی زندگی میں ایوانات کی زندگی جیسے بنا دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر جہنم جو ہے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا. اب دیکھیں کہ یہاں سمود کی قوم کے حالات پر نظر کرو. یہ یہاں دعوت غور و فکر اور تدبر دی گئی. وہ برائی کی طرف مائل ہوئے اور ان کے ایک شخص نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو کاٹ کر ڈال دیا. آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور اسے اپنے کاموں کے نتیجوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس صورت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جس طرح عالم کے لیے ظاہری انتظام کے لیے سورج، چاند، رات، زمین بنائے ہیں، دن، اسی طرح انسان کی ہدایت کا بھی اس سے ملتا جلتا انتظام کیا ہے. انسان کا بدن تو عالم ظاہری سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا جو عالم ظاہر کے انتظام کی غرض سے بنے ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ.
لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے جسے نفس یا روح کہتے ہیں. اس کے لیے دنیا کے ظاہری سامان میں پھنس جانا تباہی کا باعث ہے. جیسے رب کائنات نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی. قلب سلیم آپ کا کام آئے گا. اور قلب سلیم کون سا ہے؟ جس دل میں کوئی بیماری نہ ہو، جو دل اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جس دل میں اللہ کی خشیت ہو، جو عاقبت میں سے ڈرنے والا دل ہو، جو محرمات کے قریب نہ جانے والا دل ہو، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا دل ہو. اس لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب. آپ کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے جسم کا سارا جو ہے وہ نظام بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے. تو اس لیے دنیا کے ظاہری سامان میں پھنس جانا تباہی کا باعث ہے. دنیا میں اتنا جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنا اس سے تو نہیں منع کیا گیا، لیکن دنیا میں اس قدر گم ہو جانا کہ دنیا میں گم ہو کر آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، اس کے رسول کو بھول جانا، اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ جو ہے یہ مذموم ہے. اس لیے اسے سیدھی راستہ بتانے کے لیے الگ بندوبست کیا گیا. دنیا کے سورج کی طرح ایک اندرونی سورج بھی ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اذا اهتدیتم ما اهتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے. The best generation is my generation, and then the generation will follow them, then the generation will follow them. Who were they? Companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, likes of Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, likes of Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, likes of Sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, likes of Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. یہ سارے صحابہ. تو ان کے بارے میں فرمایا آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر صالحین، اور اس طرح. تو یہ صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں. جس طرح چاند سورج سے روشنی لے کر ہر جگہ پھیلاتا ہے، اسی طرح صحابہ اور علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روشنی لے کر تمام دنیا میں پھیلاتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں وہ جانشین ہیں انبیاء کی وراثت کے. اور انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ الانبیاء لا یورثونہا درم ولا دنانیر. وہ درم اور دنانیر اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں، ان کی میراث علم ہوتی ہے. تو یہاں اب دیکھیں کہ صحابہ اور علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خیرات لے کر پھر تمام امت میں تقسیم کرتے ہیں. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قسمت تقسیم پر راضی ہوئے کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہل لوگوں کو جو ہے مال و دولت عطا کیا. اب دیکھیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرے نہ. آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب زدنی علما. اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ اب اگر کسی کو اس خیرات سے زیادہ حصہ مل گیا تو گویا وہ دن کی مثال ہے اس کی، جس طرح دن کو سورج نکلتا ہے، اور اگر کم ملا تو گویا اس کی مثال رات کی طرح ہے، جس طرح رات کو چاند ہے. تو
اس طرح یہ ظاہری نظام کی طرح ایک روحانی انتظام بھی اندر اندر چل رہا ہے، جس سے آدمی کا نفس برائی سے الگ پہچان سکتا ہے، جس طرح صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے لوگوں کی اصلاح کی۔ یہ وہی نظام ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ تو اصل صوفیاء جو ہیں وہ انسانوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی تصوف یا پیری مریدی کا ہرگز یہ یعنی معنی نہیں ہے کہ غریب لوگوں سے اور مال بٹورنا، بلکہ اصل میں جو شیخ اور مرید کا تعلق ہے وہ اللہ کی قربت کا تعلق ہے، وہ اللہ کے قریب کرے، اس کو تعلیم و دے، حکمت کی، قرآن کی، حدیث کی، اس کے دل کا تزکیہ کرے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے۔ چونکہ شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت کے بغیر میں طریقت پہ عمل کر رہا ہوں تو وہ انسان جھوٹا ہے، چونکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ شریعت کے پابند تھے تو ان سے پھر پیچھے کون باقی ایسا ہے جو ماورا ہو سکتا ہے شریعت سے۔ تو ہمارے جد امجد قطب کشمیر حافظ عبداللہ لدھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے شریعت کے بغیر طریقت کا تو وہ جھوٹا شخص ہے۔ اور ان کے بارے میں پیر کبیر علی شاہ صاحب شورا شریف والے پیر شبیر شاہ صاحب انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ ہمارے ماموں محترمہ چیلم تھا تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نام کما لیتے ہیں اس تصوف کی دنیا میں، لیکن کام کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حافظ عبداللہ لدھوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کشمیر کے خطے میں اور پوری عرب اور حجاز میں انہوں نے جو کام کمایا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کا کیا مقام ہے۔ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ کئی میل، کہتے ہیں کہ 40 میل تک ہم نے پیدل دین کی دعوت دینے کے لیے سفر کیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ چند گھنٹے میں درس قرآن اگر سننا پڑے یا دینا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ یہاں انسان کو دونوں اختیار دے دیا گیا، خیر اور شر کی تمیز کا۔ اب جو خیر کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شر کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جس نے برائی کو جان لیا یا غفلت کی تو پھر اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو عاد و ثمود کا تھا، چونکہ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہو اس دن اس کو پانی اور اپنے جانوروں کو نہ پلائیں۔ تو ان میں سے ایک شخص آیا تو اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں اور اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر ان کا جو انجام ہوا کڑک اور زلزلے کے ساتھ ان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی بدبخت قوم تھی، یعنی قوم میں ثمود کی سرکشی، اور اپنے نبی صالح علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا گیا جو نہیں مانا۔ تو ان کے آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی جو حاملہ بھی تھی۔ اس کا ہم نے تفصیل سے، میں یہاں تفصیل اس لیے اس قصے کی بیان نہیں کر رہا چونکہ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ اعراف اور شعراء میں، کہ یہ قصہ گزر چکا ہے۔ جب ہم سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کر رہے تھے اور اس کے مضامین پر گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن میں صرف ایک واحد یہ صورت ہے جس میں پورا قصہ ایک جگہ پہ موجود ہے، باقی صورتیں مختلف جگہوں پہ قصہ ملا کے مختلف جگہوں پہ قصہ کے اجزاء بیان کیے جاتے ہیں۔ جب ان سارے اجزاء کو ملایا جائے تو پھر قصہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے وہاں تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ہدایت کر دی کہ اس کی حفاظت کرو، اور جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہو اس دن جانوروں کو پانی نہ پلاؤ۔ لیکن ثمود کے جو مالدار لوگ تھے ان پر یہ بڑا گراں گزرا، شاک گزرا۔ آخرکار ان کے ایک آدمی جس کا نام کدار بن سلف تھا اٹھا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے سزا میں قوم کو کڑک اور زلزلے کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ اس سے ڈرتا نہیں کہ لوگ اس سے بگڑ بیٹھیں گے اور بغاوت پھیل جائے گی، کیونکہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زبردست کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ شمس کا اس طرح خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے لیسن ہیں جو واضح ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ شمس و قمر اور دن اور رات کا نظام، کائنات اس حقیقت کا گواہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس سے فلاح
اور گناہ اور بدکاری سے تباہی و خسران پاتا ہے۔ پھر سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اس کے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم، پھر زمین و آسمان اور ان کو پیدا کرنے والے کی قسم، پھر نفس انسانی کی قسم جس کو اللہ نے درست بنایا ہے، پھر اس کو بد کرداری اور پرہیزگاری کی سمجھ بخشی۔ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گناہوں میں آلودہ ہو گیا نامراد ہوا۔ دیکھو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اونٹنی کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا، مگر قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، ان پر عذاب آیا اور وہ برابر کر دیا گیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اللہ ان کے اس برے انجام سے یعنی کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، چونکہ وہ سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کی قدرت ان کے ہاتھ میں ہے۔ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ورنہ ناکام، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے جس میں نے عرض کیا کہ 15 آیات ہیں۔ اس صورت کا اصل مقصود جو ہے وہ نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے ایسی 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کے سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے اثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں اس طرح سورہ جو شمس ہے اس کا بھی الحمدللہ خاتمہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس میں سورہ مبارکہ میں تخلیق کائنات کا ذکر کیا گیا، پھر سرکشی ہلاکت کا باعث خیمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو ہے وہ سورہ اللیل سے شروع کریں گے۔ اب کوئی اتنا زیادہ باقی نہیں رہ گئی ہماری، یعنی ہم اب آخری پارے کے آخری حصے میں ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ 1-2 دنوں کی بات ہے، تو پھر یہ ہمارا جو خلاصہ قرآن ہے وہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اور جو لوگ لگاتار اس کلاس کو اٹینڈ کرتے رہے پلیز وہ مجھے اپنے نام بھیج دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور اپنے تاثرات بھی ضرور بھیجیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور مزید کلاس شروع کرنے والے ہیں بڑے لیول پہ اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ ہمارا جینا اور مرنا انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہے۔ جب تک زندگی نے وفا کی تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جو لوگ اردو زبان نہیں سمجھتے وہ انگلش میں بھی میرا 1 دن درس ہوتا ہے ہفتے میں، جب ہم خلاصہ قرآن کو مکمل کر لیں گے، اور جو انگلش اردو نہیں سمجھتے عربی سمجھتے ہیں تو عربی میں بھی ہفتے میں 1 دن میرا درس ہوتا ہے تفسیر کا۔ تو اس طرح ہم نے ایک ہی وقت میں 3 زبانوں میں یہ دروس شروع کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اردو جو ہے وہ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اب ترتیب کے ساتھ، اور اسی طرح جو انگلش میں ہے وہ سورہ البقرہ ہے، اور عربی میں بھی سورہ البقرہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اس کو ترتیب کے ساتھ بھی ہم ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ اس کو بھی ختم کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ خلاصہ قرآن کے تمام ویڈیو آپ جو ہیں وہ سن سکیں۔ اب اکثر ویڈیو جو ہیں 29ویں پارے تک کی ویڈیوز الحمدللہ اس چینل پہ موجود ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔